السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جامعہ کراچی میں منگل کو ہونے والے خودکش حملے میں چینی اساتذہ کی ہلاکت کے واقعے کو پاک چین دوستی پر حملہ قرار دیا ہے۔ منگل کو خاتون خودکش بمبار کے حملے میں ایک پاکستانی سمیت 3 چینی باشندے ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا تھا۔ زخمیوں میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وہ کراچی جا رہے ہیں، جبکہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے وفاقی حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ رانا ثناء اللہ کا بھی یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب چین نے پاکستان سے واقعے کی تحقیقات جلد مکمل کرنے اور ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین کے شہریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے اور جو لوگ اس حملے کے پیچھے ہیں انہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں مقیم چینی باشندوں کی حفاظت اور مستقبل میں اس طرح کے حملوں کے انسداد کو یقینی بنایا جائے۔ چین کا سفارت خانہ اور کراچی میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستانی حکام سے رابطے میں ہے۔ دوسری جانب واقعے کی تحقیقات کے لیے سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی CIA کراچی کے DIG کریم خان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن کے مطابق واقعے سے لگتا ہے کہ اس کی منظم منصوبہ بندی اور ریکی کی گئی تھی، کیونکہ خودکش بمبار کو چینی اساتذہ کے آنے کا وقت معلوم تھا۔ ادھر صوبائی وزیر برائے جامعات اور تعلیمی بورڈز اسماعیل راہل کا کہنا ہے کہ صوبے کی جامعات میں مقیم چینی باشندوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے، جبکہ واقعے سے قبل بھی انہیں سیکیورٹی دی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جامعہ کے اندر بارودی مواد کے آنے سے یقینی طور پر سیکیورٹی کی غفلت تو ہوئی ہے، تاہم اس بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں، جس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوتاہی کس کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے روزانہ کی بریفنگ میں پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والے حملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریزیڈنٹ اینڈ ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر جولین ہارنس نے کراچی یونیورسٹی کے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر تعلیم، اساتذہ اور تعلیمی مقامات کو نشانہ بنانے والے حملے خاص طور پر قابل مذمت ہیں اور وہ پاکستان اور چین دونوں میں متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر 28 سے 30 اپریل تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس دورے میں کابینہ کے اہم اراکین کے علاوہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ سعودی قیادت اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی دو طرفہ بات چیت کے دوران اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امور زیر بحث آئیں گے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم سعودی قیادت سے سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مزید مواقع فراہم کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، جہاں پہلے ہی لگ بھگ 20 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ اور اب یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں تازہ ترین خبریں۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا ہے کہ اس کی افواج نے رات کے دوران میزائل حملے کیے اور یوکرین میں 59 اہداف کو تباہ کر دیا، جس میں غیر ملکی ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ایک بڑی کھیپ کے ساتھ ہینگر بھی شامل ہیں،
جو امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے یوکرین کی فوج کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے منگل کو اندیا دیا تھا کہ وہ یوکرینی افواج کی حمایت اور روس کی معیشت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیزی سے طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ کو پہلے فوجی ساز و سامان اور جنگی ساز و سامان یوکرین منتقل کرنے میں کچھ ہفتوں کا وقت درکار تھا، لیکن اب اکثر 3 دن کے اندر نئے ہتھیار بھیج دیے جاتے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ انہوں نے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ہمراہ ہفتے کے آخر میں کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی تھی اور دونوں ممالک بڑے پیمانے پر اس بات پر متفق تھے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں اور ہم کیا فراہم کرنے کے قابل ہیں۔ روس کی کمپنی گیس پروم نے بدھ کو پولینڈ اور بلغاریہ کو گیس کی سپلائی روک دی، جو یوکرین پر روس کے حملے سے منسلک اقتصادی لڑائی میں تازہ ترین پیش رفت ہے۔ روس نے مطالبہ کیا ہے کہ توانائی کی فراہمی کے بڑے حصے کے لیے روس پر انحصار کرنے والے ممالک قدرتی گیس کی ادائیگی روس کی کرنسی روبل میں کریں۔ گیس پروم نے بدھ کو کہا کہ پولینڈ اور بلغاریہ نے ایسا نہیں کیا اور اس لیے وہ اپنی گیس کی سپلائی ان کے لیے معطل کر دیں گے۔ پولینڈ اور بلغاریہ کے حکام نے کہا کہ گیس پروم کا یہ اقدام معاہدے کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ یورپی یونین کے متعدد ممبران نے روسی توانائی پر اپنا انحصار کم کرنے یا ختم کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے اور اس میں دیگر ذرائع کی تلاش اور قابل تجدید توانائی کے استعمال کو بڑھانا بھی شامل ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے منگل کے روز بتایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس قرارداد کی حمایت کرتی ہے جو روسی اشرافیہ کے منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ براہ راست یوکرین بھیجنے کے متقاضی ہے۔ گارلینڈ نے یہ بات سینٹ کی اپروپریشن کمیٹی کی جانب سے محکمہ انصاف کی طرف سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے امیر ساتھیوں کی منجمد جائیداد کے بارے میں سوال کے جواب میں کہی۔ محکمہ انصاف نے، جس کی قیادت گارلینڈ کر رہے ہیں، ایک نیا یونٹ بنایا ہے تاکہ روس کی حکومت کے عہدیداروں اور طاقتور لوگوں کے خلاف پابندیوں میں مدد کر سکے اور ان کے بحری جہازوں، طیاروں اور دیگر وسائل کو ہدف بنایا جا سکے۔ امریکہ کو امید تھی کہ پوٹن کے اتحادی ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ کو ختم کریں۔ روس کی چند اہم شخصیات نے پوٹن کے یوکرین پر حملے کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ بھارت کی تیل اور قدرتی گیس کارپوریشن ONGC کو روس کے مشرقی بعید سے 7 لاکھ بیرل خام تیل لانے کے لیے ایک جہاز کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ بھارت کی یہ مشکل مغربی ممالک کے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد عائد پابندیوں کے باعث روس اور اس کے تجارتی پارٹنرز میں حائل رکاوٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ONG سمیت کئی بھارتی کمپنیوں کے روسی تیل اور گیس کے اثاثوں میں حصص ہیں اور روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے بھارت زیادہ روسی خام تیل خرید رہا ہے، جبکہ دیگر خریداروں نے روسی برآمدات کو ترک کر دیا ہے۔ تاہم ماسکو کی اس خام تیل کے گریڈ کو بھیجنے کی صلاحیت مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس تیل کے بھیجنے کے لیے ایسے جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے جو برف سے گزر سکتے ہوں، لیکن جہاز بھیجنے والی کمپنیاں اپنی ساکھ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ ان حالات میں روسی اثاثوں کے لیے انشورنس کوریج تلاش کرنے میں دشواری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈرون بنانے والی چینی کمپنی DJI ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ وہ روس اور یوکرین میں کاروبار کو عارضی طور پر معطل کر رہی ہے۔ یہ پہلی بڑی چینی کمپنی ہے جس نے روس کو فروری میں پڑوسی ملک یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد فروخت روک دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نجی کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اندرونی طور پر مختلف دائرہ اختیار میں تعمیل کے تقاضوں کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے اور اس جائزے کو مکمل کرنے تک وہ روس اور یوکرین میں تمام کاروباری سرگرمیاں عارضی طور پر معطل رکھے گی۔ اگرچہ مغربی کمپنیاں یوکرین پر روسی حملے پر احتجاجاً
روس سے نکل چکی ہیں، مگر بہت سی چینی کمپنیاں اب بھی روس میں موجود ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے پیر کے روز پہلی بار اعلان کیا کہ وہ اس کثیر ملکی تفتیشی ٹیم کا حصہ بنے گی جو اس وقت روس کی جانب سے یوکرین میں مبینہ طور پر سرزد ہونے والے جنگی جرائم کی چھان بین کر رہی ہے۔ روس نے 2 ماہ قبل یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ عدالت کے وکیل استغاثہ کریم خان اور لتھوانیا، پولینڈ اور یوکرین کی پروسیکیوٹرز جنرلز نے مشترکہ تفتیش کے لیے ایک باضابطہ سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ بات یورپی یونین کے ادارے کرمنل جسٹس کوآپریشن نے بتائی ہے۔ امریکی حکومت نے اقوام متحدہ کے 14 آزاد ماہرین کے گروپ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کے بارے میں امریکی پالیسی عام افغان افراد بالخصوص خواتین اور بچوں کی تکالیف میں اضافہ کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس بیان کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو مشورہ دینے والے آزاد ماہرین جو اقوام متحدہ کا حصہ نہیں ہیں، ان کا یہ بیان اقوام متحدہ کی قیادت کے عمل سے متصادم ہے، جو 11 فروری کے ایگزیکٹو آرڈر کا عوامی سطح پر خیر مقدم کر چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مرکزی بینک کے $3.5 ارب کے اثاثے کو افغان عوام کے مفاد میں محفوظ رکھنے اور ان کو ان تک رسائی فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر میں صدر جو بائیڈن نے منجمد افغان اثاثوں کا نصف حصہ افغانستان کے انسانی امداد کے ٹرسٹ فنڈ کے لیے جاری کیا ہے، اور باقی نصف کو 9/11 دہشت گرد حملوں میں اپنے پیاروں کو کھو دینے والے کچھ خاندانوں کو قانونی چارہ جوئی کے دوران اگر ضرورت ہوئی تو فیڈرل جج کے فیصلے کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 11 فروری کا اقدام افغان عوام کے مفاد میں فنڈ کے ایک حصے تک ان کی رسائی کو آسان بنانے کی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے یہ کارروائی نہ کی ہوتی تو تمام اثاثے غیر معینہ مدت تک کے لیے ناقابل رسائی رہتے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے طالبان حکام نے منگل کو کابل میں ایرانی سفارت خانے کے اہلکاروں سے سرحدی کشیدگی پر بات چیت کی ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت کے ایک وفد نے کابل میں ایرانی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن سے ملاقات کی۔ اسلام قلعہ بندرگاہ میں دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان 0 پوائنٹ پر طالبان کی سرحدی فورسز کی جانب سے سڑک پر کام کی مخالفت کے بعد ایران نے افغانستان کے ساتھ سرحد پر اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ چین نے افغانستان میں ضرورت مند افغان خاندانوں کی فلاحی امداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ بدھ کو کابل میں ایک تقریب میں 3000 خاندانوں کو چینی حکومت کی طرف سے خوراک کی امداد موصول ہوئی۔ پناہ گزینوں اور وطن واپس لوٹنے والوں کے لیے قائم مقامی طالبان وزیر نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی وزارت نے 34 صوبوں میں چینی حکومت کی خوراک کی امداد تقسیم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید چینی امداد جاری ہے۔ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد کئی چینی تاجروں اور سرمایہ کاروں نے افغانستان کا دورہ کیا اور ملک میں کان کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ میانمار میں آن سان سوچی کے مقدمے کی سماعت کے قریبی ذرائع کے مطابق دارالحکومت نیپیدا میں ایک جج نے بدھ کو فیصلے کا اعلان کرنے کے بعد 76 سالہ سوچی کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ سوچی کو پہلے ہی دیگر مقدمات میں 6 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اور بدعنوانی کے مزید 10 الزامات کا انہیں سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کو ویٹو کرنے پر زیادہ جواب دہ ٹھہرانے کے لیے منگل کو ووٹ دیا۔ جنرل اسمبلی نے قرارداد کے مسودے کو اتفاق رائے سے یا بغیر ووٹ کے منظور کیا ہے۔ اسے ملک لیخٹنشٹائن نے پیش کیا تھا اور 100 سے زیادہ ممالک نے اس سلسلے میں تعاون کیا تھا۔ قرارداد کے تحت جنرل اسمبلی کے صدر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب بھی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک یا زیادہ رکن ویٹو کریں
تو اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کا اجلاس بلایا جائے۔ اس کے بعد اسمبلی اس صورتحال پر بحث کرے گی جس پر ویٹو کاسٹ کیا گیا تھا، اور ویٹو کرنے والوں کو اسمبلی میں اپنے عمل کی وضاحت کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ کے سنکیانگ کے دورے سے قبل چین پہنچ گئی ہے۔ انسانی حقوق کے گروپس اور کچھ مغربی حکومتوں کا الزام ہے کہ چینی حکومت وہاں ویغر اور دیگر مسلم اقلیتوں کے خلاف نسل کشی اور سنگین زیادتیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کو کہا کہ اس کا عملہ انسانی حقوق کی ہائی کمشنر مشیل بیچلٹ کے دورے کی تیاری کے لیے پیر کو جنوبی چین پہنچا۔ ان کا دورہ مئی میں متوقع ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کے دفتر نے منگل کو اعلان کیا کہ نائب صدر کا کووڈ ٹیسٹ مثبت رہا ہے، لیکن ان میں اس کی علامات نہیں ہیں۔ نائب صدر کی پریس سیکریٹری کرسٹن ایلن نے ایک بیان میں کہا کہ ہیرس کے فوری اور پی سی آر ٹیسٹوں کا نتیجہ مثبت رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ الگ تھلگ رہیں گی اور اپنی رہائش گاہ سے کام کرتی رہیں گی۔ سرکاری محققین کا کہنا ہے کہ ہر 4 میں سے 3 امریکی بچے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہر عمر کے امریکیوں میں نصف سے زیادہ افراد میں پچھلی انفیکشن کی علامات تھیں۔ یہ اعداد و شمار منگل کو بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز کے جاری کردہ مطالبے سے سامنے آئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج بدھ کو واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں سابق وزیر خارجہ میڈیلین آل برائٹ کی آخری رسومات میں ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ البرائٹ 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ سابق صدر بل کلنٹن نے انہیں 1996 میں ملک کی 64ویں وزیر خارجہ نامزد کیا تھا اور وہ اس عہدے پر کام کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ کلنٹن اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن البرائٹ کی 3 بیٹیوں کے ساتھ خطاب کریں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔